یا افریدی جو کہ اب نیولی چیف جسٹس ہیں، انہوں نے فل کورٹ بینچ آتے ہی پہلے ہی دن بلا لیا، اور سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ جسٹس منصور سے ہٹ کے ان کی پالیسیز ہوں گی اور وہ والی باتیں نہیں کریں گے جو جسٹس منصور علی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ چونکہ جسٹس منصور علی پاکستان میں نہیں ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہیں، تو وہ اس فل کورٹ بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ لیکن حیرانگی تب ہوئی کہ جب جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے مدینہ سے براہ راست لے لیا اور وہ اس فل کورٹ بینچ کا حصہ بنے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی جو تجاویز بھی پیش کی۔ سیکنڈ، ہم اس میں یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ نواز شریف مختصر قیام لندن میں کرنے کے بعد آخر کیوں امریکہ روانہ ہو گئے، اور تھرڈ، پی ٹی آئی قیادت میں چھڑنے والی جنگ کو عمران خان کیسے کنٹرول کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ مدینہ سے براہ راست ویڈیو لنک کے ذریعے جسٹس یحییٰ افریدی نے انہیں لیا، اور اس فل کورٹ بینچ میں جو تجاویز پیش ہوئی، نمبر 1 کے 59,100 مقدمات زیر التوا ہیں اور ان کو ٹائم پر ختم کرنا ہے، ان کی سماعت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اور الیکٹرانک میڈیا، الیکٹرانک جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ استعمال کر کے اس کو کیسے سے نپٹایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ کرتے تھے جب ابھی یہ بننے جا رہے تھے چیف جسٹس، اور وہی کام وہی بات جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی فل کورٹ بینچ میں ڈسکس کی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ چونکہ جسٹس منصور علی ادھر تھے مدینہ میں، تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا گیا، ویڈیو لنک کے ذریعے لے کے ان سے باقاعدہ تجاویز لی گئی، اور جو اعلامیہ اس کا پیش کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں باقاعدہ طور پہ جسٹس منصور علی کا نام ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کی آپس میں بہت بانڈنگ ہے اور دونوں کا آپس میں بڑا اچھا ریلیشن ہے، اور شاید یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ کرسی پر تو جسٹس یحییٰ افریدی بیٹھے ہیں چیف جسٹس کی، لیکن کام سارا جسٹس منصور علی کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز میں، ہر ایونٹ میں وہ پیش ٹو پیش ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف مختصر قیام کے بعد نواز شریف صاحب امریکہ چلے گئے ہیں، اور یہاں پہ لندن میں وہ کچھ دیر انہوں نے اپنی بیٹی کے پاس قیام کیا، اور وہ وہاں رکے، کھانا وغیرہ کھایا، اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے جو بھی ان کی تھی فیملی کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کیا، اور امریکہ میں ان کی کچھ سیاسی قیادت کے ساتھ میٹنگز ہیں وہ وہاں پہ کریں گے۔ اور شاید یہ بھی آ رہی ہیں نیوز کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ 5 نومبر کو الیکشن جیت رہے ہیں، اور 99% چانسز ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے، تو شاید نواز شریف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسری سیاسی پارٹی کے امریکہ میں جو ہے قیادت ہے، ان سے بھی نواز شریف صاحب ان سے بھی میٹنگز کریں گے، تو یہ ان کی اپنی سیاسی نوعیت کی میٹنگز ہیں جو وہ امریکہ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لندن میں زیادہ دیر قیام نہیں کیا بلکہ وہ ادھر سے سیدھے امریکہ چلے گئے ہیں، چونکہ ویسے بھی دن تھوڑے ہیں۔ 5 نومبر کو وہاں کی حکومت چینج ہو رہی ہے، اور سب لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہی یہ جیتیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اور عمران خان کی ویسے ہی بہت اچھی بانڈنگ ہے آپس میں، اور دونوں کی فیملیز کی بھی آپس میں بہت زیادہ اچھے ریلیشنز ہیں، ادھر جمائمہ والی سائڈ سے بھی اور ادھر سے ان کی جو ہے مونیکا ٹرمپ، وہ ان کی آپس میں کافی بنتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان جو ہے ان کی آپس میں بہت بنتی ہے۔ گزشتہ دورے میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بہت عزت اور وقار کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور باقاعدہ خطاب میں کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں ایک ذہین، فطین اور پڑھے لکھے آدمی سے ملا ہوں۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ انہیں کسی میٹنگ میں دیکھیں، لائک اگر وہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ اکٹھے انہوں نے کسی کنٹری کا وزٹ کیا اور وہ وہاں ملے، تو ان کی بڑی دوستوں کی طرح آپس میں گپ شپ ہے، اور وہ بڑے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فری ہیں، اور یہی سوچا جا رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں 5 نومبر کو، الیکشن وہ جیت جاتے ہیں، تو عمران خان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی،
اور شاید یہ کہ وہ نومبر میں ہی وہ باہر بھی آ جائیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت دفعہ عمران خان کی والی سائڈ اور حمایت میں بہت ساری باتیں کہہ چکے ہیں۔ اور اسی طرح اسی سلسلے میں جو ہے نواز شریف صاحب بھی، انہوں نے بھی اپنے طور پر ڈیفینیٹلی اگر ایک پارٹی کی ادھر بنتی ہے تو وہ بھی اس چیز کا حصہ بنیں گے، وہ بھی چاہیں گے کہ میں بھی جا کے اپنے لنکس وغیرہ جو ہیں وہ چیک کروں، وہاں وہ بات کروں، تو اسی لیے شاید نواز شریف صاحب بھی ادھر چلے گئے ہیں، اور وہ سیاسی قیادت جو ہے یو ایس سی کی وہ ان سے ملیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں بڑی ہی پرومیننٹ اور ہائی لائٹڈ ہونے جا رہی ہیں، اور ایک بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے پاکستان کی سیاست میں، یو ایس سی کی سیاست کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست میں آئیں گی، کیونکہ ہم یو ایس سی کی مرہون منت ہیں، ہم امریکہ سے قرض لیتے ہیں اور اسی کی ہم مرہون منت ہیں، اسی لیے ہم ان کی تابع داری کرنی ہماری مجبوری ہے۔ آئی ایم ایف کا سارا کنٹرول جو ہے، جو کہ آئی ایم ایف بھی امریکہ میں ہے اور وہاں پہ سارا کنٹرول ادھر ہی ہے، تو ہم کیوں نہ یو ایس سی کی تابع داری کریں گے؟ بھئی جو وہ کہتے ہیں ہمارے ان کی بات ماننا ہماری مجبوری ہے۔ ورلڈ بینک ہے وہاں پہ، اور بھی تجارت کے لحاظ سے بھی بہت ساری ایسی مجبوریاں ہیں جو کہ یو ایس اے اور ہماری جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یو ایس اے کو تو نہیں ہے ہماری کوئی مجبوری، لیکن ہمیں ضرور ہے۔ تو یہی کچھ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں۔ 5 نومبر مائنڈ میں رکھنا ہے کہ 5 نومبر کو امید ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں، اور اس سے بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے پاکستان کی سیاست میں بھی اور یو ایس اے کی سیاست میں بھی۔ اور ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ وہ ایک بہت ہی پرامن شخصیت کے مالک ہیں، وہ کبھی بھی تخریب کاری اور ظلم و ستم کی سیاست برداشت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ پہلی دفعہ صدر بنے تو آتے ہی انہوں نے افغانستان سے اپنی فوجیں باہر نکلوا لی تھیں، اور یہ کہا کہ میں ظلم و ستم کی سیاست برداشت نہیں کرتا، اور یہ کون سی سیاست اور کون سی جنگ ہے کہ اس میں جانی اور عسکری نقصان دونوں سائڈوں پہ ہو رہا ہے اور فائدہ نہیں ہو رہا، اور عسکری نقصان بھی ہے اور پیسے کا نقصان بھی ہے، اور انہوں نے فوجیں واپس بلا لی اور وہ تخریب کاری کی سیاست نہیں کرتے، اور امید ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی جو ہے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور مزید نواز شریف صاحب کے لیے کیا آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ وہ دورہ کرنے گئے ہوئے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان کی ملاقاتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے آنے والے دنوں کے لیے وہ کیا لایا عمل تیار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔